أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ سورة النساء آیت نمبر 175۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اسی کے ساتھ مضبوطی سے لگے رہے تو اس کو 3 بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ یہ کتاب اللہ میں ایک عجیب آیت ہے کہ سب سے بڑے دنیا اور آخرت کے سب سے بڑے 3 انعام اس ایک آیت میں جمع کر دیے گئے، اور وہ 3 انعام بھی اس بات پر ہیں کہ اللہ پر پورا ایمان اور اللہ کو مضبوطی سے تھامنا۔ اعتصام کہتے ہیں چنگل مارنا، مضبوطی سے، جس طرح کہ کسی کے ساتھ گلے ملنا ہوتا ہے معانقہ، تو اسی طرح پورا ایک لپٹ جاتا ہے، جس طرح کسی درخت کو پکڑتا ہے اور اس کو دونوں بازوں سے، دونوں ٹانگوں سے اور منہ سے پکڑ لیتا ہے تاکہ کوئی اس سے مجھے چھڑا نہ سکے۔ اس کو کہتے ہیں اعتصام۔ کتاب اللہ پر اعتصام، اللہ کی باتوں کو اسی طرح مضبوطی سے تھامنے والا، نہ عمل سے نکلی ہوئی ہوں نہ اعتقاد سے نکلی ہوئی ہوں، تو یہ بندہ اس کو 3 بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ نمبر 1، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو ضرور داخل کرے گا اور رحمت کے اندر اپنی طرف سے۔ اور دوسرا بڑا انعام وہ فضل، اللہ اپنے فضل کے اندر انہیں داخل کرے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ اب یہ 3 بڑے بڑے انعام ہیں، اور یہ مل کس بات پر رہے ہیں؟ ایمان اور اعتصام پر، یعنی اللہ پر ایمان لا کر اب مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا۔ مفسر ابن جریر فرماتے ہیں آمنوا باللہ واعتصموا بالقرآن، اللہ پر ایمان لانا اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، یہی مطلب۔ کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ جو اللہ کی رسی ہے نا، جو اللہ نے نیچے لٹکائی ہے تمہارے لیے، رسی کو چھت کے ساتھ باندھ کر نیچے لٹکا دیا جائے تو اس کو جو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، سمجھو چھت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے، وہ چھت پر چڑھ سکتا ہے۔ تو فرمائے یہ جو حبل اللہ ہے وہ صرف اور صرف ایک قرآن ہے، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ملا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو پھر یہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ایک حکم ہے، اور فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یہ اسی حکم پر جو ہے خبر دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اس حکم کو مضبوطی سے تھاما۔ اب کتاب اللہ کی کوئی آیت عمل سے نکلی ہوئی نہ ہو اور ایمان سے نکلی ہوئی نہ ہو، قرآن کو بندہ پورا کا پورا پڑھے اور سمجھے، اور پڑھ اور سمجھ کر اس کی آیتوں پر پورا تفکر کرتا رہے، ہر وقت چلتے پھرتے کاروبار میں، اٹھک بیٹھک میں، مل ملاپ میں، تو اس وقت یہ بندہ اس انعام میں داخل ہو سکتا ہے، اس کیٹیگری میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے 3 انعام بیان فرمائے ہیں۔ اب جب کتاب اللہ نہ سمجھے یا پڑھا ہوا نہ ہو یا اسے آتی نہ ہو تو وہ کیسے اس انعام کو وصول کرنے والوں میں سے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ہر بندے کے فرائض میں سے ہے کتاب اللہ کو پڑھنا اور اس کو جاننا۔ لہذا حافظ کوئی نہیں بن سکتا تو کتاب اللہ کو سمجھ تو سکتا ہے۔ لہذا جو بندہ ایمان بھی کتاب اللہ پر پورا ہو اور اپنی زندگی میں کتاب اللہ نکلی ہوئی بھی نہ ہو، تو پھر یہ تو 3 بڑے بڑے انعام ہیں۔ ایک ہے رحمت اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی خوش ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تو خوشی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ یعنی مزہ صرف اور صرف اسی ہی ملتا ہے جسے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔
اور اللہ کی رحمت کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ فرمایا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہی یہی بہت بڑی رحمت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو کائنات پر ہوئی ہے، تو اس سے بڑا رحمت کی اہمیت کو بندہ کیسے سمجھے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو رحمت کہتے ہیں، اور رحمت اللہ بطور انعام کی اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو میں دوں گا جو کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اعتصام کرتے ہیں، مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ دوسرا بڑا انعام فضل کی اہمیت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ فضل اللہ کو مانگو، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے اہم چیز تو ہے نا جس کے بارے میں اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگا کرو، یہ سورہ النساء ہے، اور اسی سورہ النساء میں یہ تقریباً 11 دفعہ یہ لفظ آیا، فضل کا لفظ، اور اس میں آیت نمبر 70 کے اندر 69-70 کے اندر تو فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں، ان پر اللہ کا جتنا بڑا انعام ہے نا، پتہ ہے اس انعام کا کیا نام ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ یعنی دیکھا فضل کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ انعام کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑی فضیلت کی ہے۔ تمام الہ بننے والی خوبی اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنے سارے مومن بندوں میں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور اللہ اسی صورت میں فرما رہے ہیں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اے مومنو اللہ فضل زیادہ بھی کرے گا، جسے فضل عطا ہو جائے اور پھر زیادہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر تقریباً 11 دفعہ فضل کا لفظ ہے۔ فضل کی اہمیت ڈھونڈنے کے لیے اور کیا چاہیے ہمیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی طرح فضل کی آیتیں اگر قرآن میں تلاش کی جائیں تو ان بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس سے علاوہ تو انعام کوئی ہے ہی نہیں۔ تو فضل کہتے ہیں تھوڑا زیادہ کو، یعنی رحمت تو اصل ہے، اس سے زیادہ جو ملتا ہے بس وہی فضل ہوتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور تیسری چیز ہے اللہ ان کو ہدایت والا انعام دے گا، سیدھے راستے کی طرف اللہ اس کی رہنمائی کرے گا۔ سیدھا راستہ دنیا اور آخرت یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے اندر بہت سارے ٹیڑھ جو دنیا میں تلاش ہو رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، وہاں پر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، تو فرمایا اللہ ان کو سیدھے راہ کی طرف لے جائے گا۔ اور ہدایت کے اعزاز اور اہمیت کے لیے کہ بڑی سب سے بڑی دلیل تو وہ ہے کہ اللہ نے ہر بندے پر لاگو کر دیا کہ تم یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہدایت جو ہے یہ تو اس کا جو انعام ہے یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور جس کو ہدایت ملتی ہے نا صراط المستقیم کی، انعام اسی پر شروع ہوتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اب راہ ہدایت کی جو آیات تلاش کی جائیں تو فرمایا اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن اللہ نے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اتنی بڑے انعام مل رہے ہیں، 3 انعام، یہ اس سے بڑی آیت اس طرح 3 انعامات کے جمع کرنے والی نہیں ہے۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ هذه صفت المؤمنین فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ مومنین کی دنیا اور آخرت میں صفت ہے۔ فہم فی الدنیا علی منہاج الاستقامہ وطریق السلامت فی جمیع الاعتقادات والعملیات، کہ وہ دنیا میں استقامت اور سلامتی کے طریق اور راستے پر ہوتے ہیں، تمام اعتقادات اور عملیات میں صحیح سلامتی والا راہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ وفی الآخرۃ علی صراط اللہ المستقیم المفضی الی روضات الجنات، اور آخرت میں وہ سیدھے ہوتے ہیں کہ اللہ کا جو عطا کردہ سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ سیدھا روضات الجنات میں لے جاتا ہے، جنات کے باغات کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں القرآن صراط اللہ المستقیم وحبل اللہ المتین، قرآن یہی اللہ کا سیدھا راہ ہے اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔
یہ 3 انعام بہت بڑے بڑے ایسے لوگوں کو ملے، وما علینا الا البلاغ۔